نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میرا موضوع سخن محبت ہے۔ آج ہمارے نوجوان اور تمام انسان بلکہ مسلم معاشرہ ہر کوئی محبت چاہتا ہے، پیار چاہتا ہے۔ کوئی ناجائز محبت کے پیچھے بھاگتا ہے تو کوئی جائز محبت کے پیچھے بھاگتا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ یہ دل محبت کا تلاشی ہے، محبت کا متلاشی ہے۔ تم اس دل میں جائز محبت کو بھرو، تم اس دل کو سچی محبت دو، ورنہ پھر یہ ناجائز محبت خود تلاش کر لے گا۔ تم اس دل کو خدا کی محبت کے ساتھ تسکین دو، ورنہ پھر یہ ناجائز محبت میں اپنے لیے تسکین تلاش کر لے گا، کیونکہ خدا ہی کی محبت ایک ایسی محبت ہے کہ جس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ آج ہم اس دنیا میں ماں کی محبت کو سب سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں، کیونکہ ایک ماں ہی ہے جو اپنی اولاد کو بے انتہا محبت کرتی ہے اور بغیر کسی وجہ کے محبت کرتی ہے۔ ہر کوئی اگر کوئی کسی نہ کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کے پیچھے اس کا کوئی نہ کوئی فائدہ یا نقصان ضرور ہوتا ہے، لیکن ایک ماں کی ہی محبت ایسی ہے جو اپنی اولاد سے اس طرح محبت کرتی ہے کہ جس میں کوئی فائدہ اس کا نہیں ہوتا۔ جتنے بھی فائدے ہوتے ہیں سب اولاد کے ہوتے ہیں۔ اور میرے رب نے جب محبت کی مثال بیان فرمائی تو ماں کا ذکر کیا اور فرمایا کہ 70 ماؤں سے زیادہ مہربان ہوں میں اپنے بندوں پر۔ ایک ماں اپنے بندوں کو، اپنے بچے کو جس طرح سے محبت کرتی ہے تو آپ سوچیں اگر ایک بچے کی 70 مائیں ہوں تو اس بچے کی محبتوں کا کیا عالم ہوگا، اس بچے کو کتنی زیادہ محبت ملے گی۔ تو اسی کو بیان کرنے کے لیے میرے رب نے مثال بیان فرمائی کہ جس طرح سے ماں اپنے بچے کو محبت کرتی ہے تو وہ ایک ماں ہے، تو اگر اس طرح کی 70 مائیں ہوں اور ایک بچے کو محبت کرے تو اللہ رب العزت اپنے بندے کو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود بندے اس سے محبت نہیں کرتے، گناہ کرتے ہیں، اس سے دور بھاگتے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں کہ آپ جتنے گناہ کریں پھر آپ توبہ کریں اور اللہ سے معافی مانگیں، اللہ معاف کرتا جائے گا۔ یہ ہے میرے رب کی شان۔ آج سے اگر آپ رجوع کر لیتے ہیں اللہ کی طرف کہ اے میرے اللہ، میری توبہ، جتنے گناہ کیے میں نے، والدین کی جتنی نافرمانیاں کی ہیں، میں معافی مانگتا ہوں، اللہ اسی لمحے آپ کو معاف کر دے گا۔ آپ ہزاروں گناہ کرو اور پھر ہاتھ اٹھاؤ نا کہ اللہ معاف کر دے، وہ شان والا مالک ہمیں ایسا معاف کرے گا کہ جیسے کہ ہم نے پہلے کوئی گناہ کیا ہی نہ تھا۔ ہاتھ اٹھا کر آپ اپنے رب سے معافی تو مانگ کر دیکھیں، شاید والدین معاف نہیں کریں گے لیکن اللہ ضرور معاف کر دے گا۔ ایسا شانوں والا مالک ہے ہمارا۔ آپ جتنے بھی گناہ کرتے جائیں اور پھر توبہ توبہ کرتے جائیں، اللہ معافی دیتا رہے گا، اللہ معاف کرتا رہے گا۔ یہ ہے میرے رب کی شان۔ آپ کا دوست اگر آپ کو ایک بار دھوکا دیتا ہے، ایک بار کوئی جھوٹا الزام لگا دیتا ہے، اسی وقت دوستی ٹوٹ جاتی ہے۔ مجھے بتائیں کہ میں صحیح بول رہی ہوں یا نہیں؟ بزنس میں اگر بزنس پارٹنر آپ کو چیٹ کرتا ہے تو آپ ڈیل ختم کر دیتے ہیں۔ روزانہ اگر آپ برے کام کریں اور والدین کا نام خراب کریں تو ہو سکتا ہے کہ والدین گھر سے نکال دیں، لیکن کتنا ہی بڑا گنہگار ہو، کتنا ہی بڑا پاپی ہو، اگر اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے، مجھے معاف کرنے والا اس روئے زمین پر تیرے علاوہ کوئی نہیں میرے رب، بس تو ہی ایک ہے، میں تجھ سے ہی معافی مانگتا ہوں، مجھے معاف کر دے مولا۔ ابھی دعا آسمانوں تک نہیں جائے گی، اللہ معاف کر دے گا، مگر ایک شرط ہے، وہ یہ کہ دوبارہ اس گناہ کے بارے میں سوچنا بھی نہیں ہے، یہ ارادہ ہو کہ دوبارہ اس گناہ کی طرف کبھی نہیں جانا۔ میں اس کی ایک مثال پیش کروں کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس نے 99 قتل کیے تھے، اور 99 قتل کرنے کے بعد
اس کے دل میں خدا کا خوف پیدا ہوا، اسے اپنے گناہوں پر شرمندگی پیدا ہوئی۔ وہ ایک مولوی کے پاس گیا، کسی اللہ والے کے پاس گیا اور جا کر کہتا ہے کہ میں نے 99 قتل کیے ہیں، کیا میرے لیے معافی ہے؟ کیا میں توبہ کروں گا تو اللہ مجھے معاف کر دے گا؟ وہ شخص جس کے پاس وہ معافی کے لیے گیا ہوا تھا، تو اس اللہ کے بندے نے کہا کہ تو نے 99 قتل کیے ہیں، تو اتنا بڑا گنہگار ہے، تیرے لیے تو کوئی معافی نہیں۔ جب یہ بات اس نے سنی تو اس شخص نے کہا کہ میں نے 99 قتل کیے، جب میرے لیے معافی ہی نہیں تو پھر ایک اور قتل کیوں نہ ہو جائے؟ جب مجھے 99 پر معافی نہیں تو پھر 100 پر بھی معافی نہیں۔ اور اس شخص کو اس نے نا امید کر دیا اسے اللہ کی رحمت سے، اس وجہ سے اسے قتل کر دیا۔ اور قتل کرنے کے بعد وہ یہ لوگوں سے پوچھتا جا رہا تھا کہ مجھے بتاؤ کہ میں نے 99 قتل کیے تھے۔ اور میں ایک شخص کے پاس گیا، میں نے اس سے کہا کیا میں نے 99 قتل کیے ہیں تو اللہ مجھے معاف کر دے گا؟ تو اس شخص نے کہا کہ اللہ تجھے معاف نہیں کرے گا۔ تو اس پر میں نے اسے بھی قتل کر دیا، اب میں 100 لوگوں کا قاتل ہوں، تو مجھے بتاؤ کیا کوئی ایسا ہے جو مجھے اللہ سے معافی دلوا دے؟ تو لوگوں نے اسے ایک شخص کا پتہ بتایا اور بتایا کہ وہ فلاں قبیلے میں رہتا ہے۔ یہ گنہگار بندہ اس قبیلے کی طرف ابھی روانہ ہی ہوا تھا، ابھی نکلا ہی تھا کہ اس کے روح قبض ہو گئی، اس کی موت آ گئی، ملک الموت آ گئے اور اس کی روح کو لے کر چلے گئے۔ اب فرشتے وہاں آتے ہیں، اور عذاب کے فرشتے اور نیکیوں کے فرشتے، رحمتوں کے فرشتے، دونوں فرشتے آ کر وہاں اب ایک دوسرے سے گفتگو کرنے لگے۔ عذاب کے فرشتے کہتے ہیں کہ میں اسے لے جاؤں گا کیونکہ یہ گنہگار ہے، اس نے 100 لوگوں کا قتل کیا۔ اور جو رحمت کے فرشتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں، میں اسے لے جاؤں گا کیونکہ اگرچہ یہ گنہگار ہے، اس نے 100 قتل کیے، لیکن اس کے باوجود یہ توبہ کے لیے اپنی راہ طے کر رہا تھا، یہ معافی مانگنے کے لیے جا رہا تھا، اس کے دل میں گناہوں سے نفرت پیدا ہو گئی تھی، یہ شرمندگی اور ندامت کے ساتھ اپنے قدموں کو آگے بڑھا رہا تھا۔ اس وجہ سے اللہ کی رحمتوں کی وجہ سے میں اسے رحمت کے فرشتہ ہونے کی وجہ سے میں اسے جنت کی طرف لے جا رہا ہوں۔ جب فرشتوں نے یہ آپس میں باتیں کی اور کوئی فیصلہ نہ ہو پایا تو فرشتے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں گئے اور کہتے ہیں کہ مالک یہ گنہگار بندہ ہے، اس نے 100 قتل کیے، ہم اسے جہنم کی طرف لے جا رہے تھے، ہم عذاب کے فرشتے اسے اس کے گناہوں کی سزا دینے لے جا رہے تھے، لیکن یہ رحمت کے فرشتے کہتے ہیں کہ نہیں، یہ توبہ کے لیے جا رہا تھا تو ہم اسے اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ مالک تو ہی بتا کہ ہم کیا کریں؟ اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ تم دونوں جا کر زمین کی ناپی لو، اگر یہ اس علاقے میں مرا جدھر سے جہاں اس نے قتل کیا تھا وہ جگہ قریب ہے تو پھر تم اسے عذاب کے فرشتے لے جائیں گے، اور اگر یہ اس جگہ پر انتقال کیا جہاں سے توبہ کے لیے وہ نکلا تھا اور وہ شخص قریب تھا جس کے پاس وہ جا کر توبہ کرتا تو پھر اسے رحمت کے فرشتے لے جائیں گے۔ اب جب زمین کی ناپی لی گئی تو اللہ رب العزت نے زمین کو حکم دیا کہ اے زمین تو سمٹ جا، تو زمین جس طرف سے رحمت، جس طرف وہ توبہ کے لیے جا رہا تھا، زمین ادھر سے سمٹ کر کم ہو گئی اور وہ جگہ قریب ہو گئی اور وہ جگہ دور ہو گئی جدھر سے وہ چلا تھا۔ تو اب یہ فیصلہ ہو گیا فرشتوں کے درمیان کہ اسے رحمت کے فرشتے لے جائیں گے، کیونکہ یہ گناہوں کے علاقے سے دور اور توبہ کے علاقے سے قریب ہو گیا۔ تو آپ دیکھیں اور غور کریں کہ وہ بندہ جس نے ابھی توبہ کی بھی نہیں، بس دل میں توبہ کا خیال کیا، سچی توبہ کا اس نے دل میں ارادہ کیا اور اللہ رب العزت نے اس کی بخشش فرما دی۔ تو اگر ہم اپنے رب سے توبہ کریں تو پھر وہ ہمیں کیوں نہ معاف کرے؟ یہ ہے میرے رب کی شان۔ کبھی تنہائیوں میں اس کو پکار کر کے دیکھو، تم کو جس طرح سے ہو سکے اللہ کو یاد کرو، تم جس طرح اسے یاد کرو گے، جس حالت میں اس کا ذکر کرو گے تو اللہ بھی تمہیں اسی طرح سے یاد کرے گا۔ اگر تم تنہائی میں اللہ کا ذکر کرو گے تو اللہ بھی تمہیں اپنی تنہائی میں یاد کرے گا، اور اگر تم مجلس میں اس کا ذکر کرو گے تو پھر وہ اس سے بہتر مجلس یعنی فرشتوں کی جماعت میں تمہیں یاد کرے گا۔ دن رات گرل فرینڈز کے ساتھ چیٹنگ کرتے ہو، کبھی اللہ سے بھی چیٹنگ کرو، بیٹھو کبھی تنہائی میں اور اللہ سے بات کرو کہ تو نے مجھے بنایا، تیرا شکر ہے میرے رب، تو نے مجھے ہاتھ دیے، مجھے پیر دیے، تیرا شکر ہے۔
میں نے کئی ایسے لوگوں کو دیکھا جس کے ہاتھ نہیں، تو نے مجھے ہاتھ دیے، تو نے مجھے 2 پیر دیے، میں چل سکتا ہوں۔ میں نے اپنی آنکھوں سے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا جن کے پیر نہیں، میں دیکھ سکتا ہوں، تو نے مجھے آنکھ دیے۔ اور میں نے اپنی آنکھوں سے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا کہ جو دیکھ نہیں سکتے، تو نے مجھے کان دیے، میں سن سکتا ہوں۔ میں نے اپنی آنکھوں سے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا جو سن نہیں سکتے، میں دیکھ سکتا ہوں، میں سن سکتا ہوں، میں چل سکتا ہوں۔ ہم نے تو ان نعمتوں پر کبھی اللہ کا شکر ادا نہیں کیا۔ اللہ نے ہمیں کیسے کیسے نعمتیں عطا فرمائی، کیسے کیسے تحفے دیے۔ ایک گرل فرینڈ، ایک گریٹنگ کارڈ فرینڈ نے اگر دیا ہو تو پھر آپ اس کو سنبھال کر رکھتے ہیں، آپ خوشی سے پاگل ہو جاتے ہیں کہ میرا دوست مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے۔ اللہ نے پوری زندگی دی نا آپ کو، کبھی اللہ کو بھی کارڈ لکھو کہ تھینک یو یا اللہ۔ ایک گریٹنگ کارڈ لے کر گھر میں ہی رکھو، قیامت کے دن اللہ کو دو۔ سوچو کیا کیا نہیں دیا اللہ نے آپ کو۔ صرف آپ کوئی جھوٹی محبت کا اظہار کر دے تو آپ پاگل ہو جاتے ہیں۔ اللہ تو سچی محبت کرتا ہے نا۔ آپ کے کتنے گناہوں کو چھپایا اللہ نے آج تک، مجھے بتائیں چھپایا کہ نہیں چھپایا؟ اس دنیا میں آپ اگر کسی سے محبت کرتے ہیں اور وہ آپ کے ساتھ محبت کا دکھاوا کرے اور دوسروں کے ساتھ بھی محبت کا کھیل کھیلے، اور جب یہ بات آپ کو پتہ چلتی ہے تو آپ کو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ سارے رشتے ناطے ختم کر دیتے ہیں، گفٹس اور تحفوں کو جلا دیا جاتا ہے اور دشمنی شروع ہو جاتی ہے۔ لیکن اللہ کے ساتھ آپ بے وفائی کر رہے ہو، پھر بھی وہ آپ کو رزق دے رہا ہے، آپ کے گناہوں کو چھپا رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ آپ سے سچی محبت کرتا ہے، 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ اس روئے زمین پر آپ سے کوئی سچی محبت کرتا ہے تو وہ آپ کا رب ہے، اللہ کرتا ہے۔ اس کے بعد آپ کے والدین، اور اس کے بعد آپ کے اساتذہ اور آپ کے دوست و احباب، اور پھر جو کوئی بھی ہوں۔ آپ اللہ کی رسی کو کبھی نہ چھوڑیں، مضبوطی سے تھامے رکھیں، اللہ کی رسی کو پکڑے رہیں، اللہ پر یقین رکھیں، اللہ سے بے پناہ محبت کریں۔ میں امید کرتی ہوں کہ آج کے اس بیان سے اگر 5-10 لوگ بھی میری باتوں کو سمجھ جائیں اور اللہ سے محبت کرنے لگ جائیں، والدین سے محبت کرنے لگ جائیں، تو انشاءاللہ آپ کی دنیا اور آخرت دونوں سنور جائے گی۔ میرا مقصد تو یہی ہے کہ نوجوانوں کو والدین سے جوڑ دیں، دین سے جوڑ دیں، اللہ سے جوڑ دیں، اللہ کے نبی سے جوڑ دیں، علم دین سے جوڑ دیں۔ یہی کچھ چیزیں جو میں چاہتی ہوں۔ اگر آپ نے یہ کام کر لیے تو اس زمین کے آپ ولی ہوں گے۔ اگر آپ اللہ سے جڑ گئے، اگر آپ اللہ کے نبی سے جڑ گئے، اپنے والدین سے جڑ گئے، علم دین سے جڑ گئے اور اخلاص کی دولت اکٹھا کر لی آپ نے، تو پھر اللہ کے آپ دوست ہو گئے، اس کے ولی ہو گئے۔ آپ دیکھیں یہ چیزیں آپ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں۔ اگر کر رہے ہیں تو پھر میرا سلام ہو آپ کو، اور اگر نہیں کر رہے ہیں تو آج سے کرنے کی کوشش کریں، ورنہ یہ زندگی لمحہ لمحہ کر کے ختم ہو رہی ہے۔ مٹھی میں بند ریت جس طرح سے ہاتھوں سے پھسل جاتی ہے، اسی طرح یہ زندگی ہمارے ہاتھوں سے نکل رہی ہے۔ اس کی قدر کریں، ان قیمتی لمحوں کو، ان قیمتی لمحوں سے موتیاں سمیٹ کر اپنے دامن میں رکھ لیں۔ معزز سامعین و سامعات، آج ہمارا رب مانتا ہے تو پھر چلیں ہم بھی مان جائیں، اس کے ہو جائیں۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ کل قیامت کے دن نیکوکار بھی پچھتائیں گے۔ بدکاروں کا پچھتانا تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن نیکوکار کیوں پچھتائیں گے، نیک بندے کیوں پچھتائیں گے؟ تو فرمایا کہ وہ جب اپنے اچھے اعمال کی جزا دیکھیں گے تو پچھتائیں گے کہ جو چند لمحے ہم نے ضائع کر دیے وہ بھی کیوں ضائع کیے۔ قیمتی زندگی ہے، ٹوٹتی سانسیں ہیں، ان کی قدر کیجئے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آتی تھی کہ جو قرآن نے کہا ان الانسان لفی خسر، یعنی بے شک انسان خسارے میں ہے، تو میں سمرقند کے بازار سے گزر رہا تھا، وہاں ایک آدمی پٹرے پر برف رکھ کر بیچ رہا تھا اور ساتھ ہی آواز لگا رہا تھا کہ جس طرح سے آج کل لوگ سبزیاں بیچنے آتے ہیں تو آواز لگاتے ہیں، وہ برف پٹرے پر رکھ کر کے بیچ رہا تھا اور آواز لگا رہا تھا، اور آواز یہ لگا رہا تھا ارحمو ارحمو علی من یذوب راس مالہ،
کہ او گزرنے والوں میرے پہ ترس کھاؤ، میں ایسا تاجر ہوں جس کا راس المال پگھل رہا ہے۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ بات سنی تو مجھے اس کا معنی سمجھ میں آ گیا کہ ان الانسان لفی خسر، یعنی انسان گھاٹے میں ہے۔ اس کا جو راس المال تھا وہ برف تھا، اور برف ایک ایسی چیز ہے جو گاہک کا انتظار نہیں کرتی، جو کسٹمر کا انتظار نہیں کرتی، وہ اپنے وقت پر پگھل کر ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ زندگی بھی ہماری ویسی ہی ہے، یہ کسی کا انتظار نہیں کرتی۔ آپ اس کو آج بیہودہ چیزوں میں لگا رہے ہیں، فضول گوئیوں میں اپنی زندگی کو برباد کر رہے ہیں، فضول کاموں میں اپنی زندگی کو برباد کر رہے ہیں۔ یہ زندگی کسی چیز کا انتظار کرنے والی نہیں، جب موت آئے گی تو پھر آپ کو بھی اس دنیا سے جانا پڑے گا۔ جس طرح سے اس تاجر کا راس المال برف تھا، وہ پگھل رہا تھا، اسی طرح سے ہماری زندگی، ہماری یہ زندگی کے قیمتی لمحے بہت قیمتی، ایک ایک لمحہ لال و گوہر سے زیادہ قیمتی ہے۔ ہمیں ان سانسوں کی قدر کرنی چاہیے، ہمیں اس میں اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، ورنہ مرنے کے بعد صرف افسوس و ندامت اور پچھتاوے کے ہمارے پاس کچھ نہ ہوگا۔ ایک فقیر تھا، بازار میں کھڑا رو رہا تھا، تو کسی نے روک کر کہا کہ بابا کیا ماجرا ہے، کیوں روتے ہو؟ کسی نے مارا ہے؟ اس نے کہا نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، مجھے تو ان لوگوں کے رویے نے رلا دیا۔ کہا کیا مطلب؟ بازار سے میں گزر رہا تھا، ان لوگوں کو دنیا میں کھوئے ہوا دیکھا۔ کہا کیا مطلب؟ کہا کہ بازار سے گزر رہا تھا، ان لوگوں کو دنیا میں کھویا ہوا دیکھا تو میرے دل میں ترس جاگا، میرا خیال ہوا کہ ان لوگوں کی اور رب کی صلح کروا دوں۔ تو میں نے اللہ سے بات کی تو آواز آئی، ٹھیک ہے لے آئے ان کو میری چوکھٹ پر، ایک آنسو سے سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ میں بڑا خوش ہوا، میں نے ان سے بات کی، یہ الٹا میرا مذاق اڑانے لگے کہ بابا جاؤ اپنا کام کرو، تمہیں کیا پتا دنیا داری کیا ہوتی ہے۔ تو مجھے افسوس ہوا کہ وہ رب تو مان رہا ہے لیکن یہ نہیں مان رہے، تو مجھے ان کے اس رویے پر رونا آ رہا ہے کہ وہ بخشنے پر آمادہ ہیں مگر یہ لوگ خود کو بخشوانا نہیں چاہتے۔ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے رہ روے منزل ہی نہیں، اور جلوہ طور تو موجود ہے، کوئی موسیٰ ہی نہیں، جس سے تخلیق ہو آدم کی یہ وہ گل ہی نہیں۔ وہ فقیر کہتا ہے یہ تو مانتے ہی نہیں، تو مجھے ان کے رویے پر افسوس آ گیا، اس لیے میں رو رہا ہوں، ورنہ انہوں نے مجھے مارا نہیں، مجھے کوئی تکلیف نہیں دی۔ پھر اگلے دن وہی بزرگ قبرستان کے قریب سے گزرے تو دیکھا کہ وہی بابا قبرستان پر کھڑا رو رہا ہے، تو پھر رک گئے کہ بابا بازار میں بھی روتا ہے، قبرستان میں بھی روتا ہے، آج کیا ہو گیا؟ کہا آج بھی کل ہی والا معاملہ ہے۔ کہا کیا مطلب؟ کہا کہ کل بازار سے گزر رہا تھا، ان لوگوں کو دنیا میں کھویا دیکھا، میرے اندر ترس پیدا ہوا تو میرا خیال ہوا کہ ان بندوں کی اور رب کی صلح کروا دوں، تو وہ تو مان رہا تھا لیکن بندے ہی نہیں مان رہے تھے، تو آج پھر میں ادھر چلا آیا، میں نے کہا چلو ان سے بات کر کے دیکھتا ہوں، آج میرا خیال ہوا کہ قبرستان والوں اور رب کی صلح کروا دوں۔ کہا پھر آج کیا بنا؟ تو کہا انہوں نے کہ آج یہ لوگ مانتے ہیں پر وہ نہیں مانتا۔ لہٰذا معزز سامعین و سامعات سمجھیں ان باتوں کو کہ آج ہمارا رب ہمیں بلا رہا ہے، 5 وقت ہمیں پکارا جاتا ہے، حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح کے ذریعے سے ہمارا رب ہر وقت ہمیں بلاتا ہے، اپنی رحمتوں کا سایہ وہ پھیلائے ہوئے رکھے ہے، لیکن اس کے باوجود بندے اپنے رب کی طرف نہیں جاتے۔ تو پھر یاد رکھیں وہ وقت بھی آنے والا ہے کہ پھر آپ کتنا ہی چاہیں لیکن وہ رب نہیں مانے گا، وہ وقت بھی آنے والا ہے کہ پھر آپ کے پاس سوائے افسوس اور پچھتاوے کے کچھ نہیں رہ جائے گا۔ اپنی آنکھیں کھولیں اس سے پہلے کہ آپ کی آنکھیں بند ہو جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔